اتنا کہوں گی کہ قدرت کا اصول ہے کہ سچ جتنی چاہے دیر سے سامنے آئے لیکن سچ سامنے آتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ٹروتھ ول پریویل اینڈ فالسہڈ از باؤنڈ ٹو پیرش. تو سچ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن سامنے لاتا ہے اور جھوٹ جو ہے اس کو مٹ جانا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوگا ضرور. مجھے اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے اور جب فیصلہ ہوگا اس کے بعد میں اپنے کیس پہ آپ سے بات کروں گی. وہ والی باتیں بھی کروں گی جو پچھلے 5 سال جب سے یہ کیس 2017 سے چل رہا ہے جو میں نہیں کی کروں گی انشاءاللہ. جی خان صاحب نے جو جج صاحبہ کے حوالے سے الفاظ استعمال کیے اور اسلام آباد کے سینئر پولیس افسران کے حوالے سے ہائی کورٹ نے ان کے خلاف جو دہشت گردی کی دفعات تھی اس کو خارج کر کے جو دیگر دفعات میں اس کو للکارنے کی ہو. اس پہ کوئی آپ کو دیکھیں ان پہ جو بھی دفعہ لگے چاہے وہ دہشت گردی کی ہو یا وہ توہین عدالت کی ہو یا وہ ایک جج کو للکارنے کی ہو اس کو ڈرانے کی ہو اس کو دھمکانے کی ہو, ان پر جو بھی دفعہ لگائی جائے وہ ہر دفعہ میں کنوکٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ یہ پوری دنیا کے سامنے کر چکے ہیں. اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک بلی ہے اور اس نے طریقہ یہ اپنایا ہوا ہے کہ جہاں پر اس کے اوپر مشکل آتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو للکارو, اس کو دھمکاؤ, اس کو ڈراؤ اور اپنا راستہ صاف کرو. تو یہ چیز عدالتوں کو ڈسکریج کرنی چاہیے کیونکہ نہ یہ ملک کے لیے اچھی ہے, نہ یہ ملک کے مستقبل کے لیے اچھی ہے, نہ یہ قوم کے لیے اچھی ہے, نہ یہ اداروں کے لیے اچھی ہے. جی عمران خان اور روایے کی بات کر رہے ہیں, ان کی بیانی میں پھر ایک ایگریشن آ گیا. کیا میاں صاحب کی طرح یہ ایگریشن کچھ مفاہمت کے تحت ختم ہو جائے گا یا رہے گا؟ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ پوچھ رہا تھا کہ چکوال گئے تھے کل, آپ نے کہا کہ چکوال پہ کھڑے ہو کر کو آرمی چیف کی تعیناتی بڑی یاد آئی, تو پھر بے چینی بھی لگی, کوئی فرسٹریشن بھی دکھائی دی عمران خان صاحب کی. تو یہ کیا وجہ ہے کہ وہ چکوال پہنچے تو پھر وہ جو خاموشی اختیار کی تھی وہ دوبارہ جو ہے اس میں تیزی آ گئی؟ تو یہ چکوال کی زمین کا کوئی پانی تھا اس قسم کا جس وجہ سے ان کو آرمی چیف کی تعیناتی بڑی زور سے یاد آئی ہے؟ نہیں, وہ زمین کا پانی نہیں ہے. وہ کچھ ایسے لوگ جو ان کے سٹیج پہ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ والا نیکسٹ ہے اور میں نے کل اپنی ٹویٹ میں وہ کہہ بھی دیا تھا. لیکن دیکھیں چکوال کے جلسے کے اندر کچھ باتیں بہت پرومیننٹ تھیں. میں عمران خان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی. میں بالکل سمجھتی ہوں کہ وہ نان ایشو ہے, وہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو ہمیں سب کو ڈسکارڈ کر کے پاکستان کے اس پہ فوکس کرنا چاہیے. ہاؤ ایور وہ بہروپیے کی جو منافقت ہے نا اس کو پاکستان کی قوم کے سامنے ایکسپوز کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. تو کل میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی. میں اس عذاب سے, ان کی جو تقریر ہے اس کو سننے کے عذاب سے گزرنا پسند نہیں کرتی. لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گی کہ وہ انہوں نے ابھی جو فرمایا کہ مسٹر ایکس مسٹر وائی خوف کے بت توڑ دو. کیا اپنے لوگوں کو وہ کہہ رہے تھے کہ خوف کے بت توڑ دو اور غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو جاؤ؟ اگر یہ تمہیں ڈرائیں تو تم ان کو ڈراؤ, تو یہ تمہیں دھمکائیں تو تم ان کو دھمکاؤ. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر میں وہاں سامنے کھڑی ہوتی تو میں یہ سوال کرتی کہ آپ کے اندر خود ان کا نام لینے کی ہمت نہیں ہے, آپ کی ٹانگیں تھر تھر کانپتی ہیں, آپ کہتے ہیں مسٹر ایکس مسٹر وائی. اگر آپ کے اندر نام لینے کی ہمت نہیں ہے تو قوم کو کیا سبق دے رہے ہیں کہ وہ ان کو للکارے, ان کو ڈرائے, ان کو دھمکائے؟ مریم آپ کے دور میں. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں, ایک اور بات بھی دیکھیں, انہوں نے کہا کہ یہ خبریں ٹی وی پہ آئیں کہ انہوں نے اس چیز سے ان کو برا لگا یہ کہ ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ہیں اور وہ خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں. تو میں تو پہلے سب سے یہ پوچھوں گی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے بتا کے ملاقاتیں ہوں, تو آپ نے کبھی پارٹی کو بتایا کہ آپ کس کس سے خفیہ ملتے اور کیا کیا باتیں کرتے؟ جب دھرنے میں لوگوں کو آپ نے 2014 کے بعد جو دھرنا تھا اس میں آپ نے لوگوں کو کہا کہ انگلی اٹھنے لگی ہے, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے, ہم آزادی کے لیے آئے ہیں, اور جنرل رحیل شریف نے بلایا تو ہنستے ہنستے نکل گئے. وہ دھرنے کے لوگوں کو بتا کے گئے تھے کہ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں اور میں خود کہاں رات کو چھپ کے کس کے پاس اندھیرے میں ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. تو اپنی پارٹی سے آپ وہی بات کریں جو آپ خود کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا
کہ جلسوں میں کھڑے ہو کے آپ کسی کو للکاریں اور رات کے اندھیرے میں آپ اگلوں کے پاؤں پڑ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مریم، آپ کے دور میں مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کی جگہ خلائی مخلوق اور محکمہ زراعت کے نام لیے جاتے تھے، اور آپ نے بھی یہاں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آپ کے لوگوں کو ٹیلی فون کالیں آ رہی ہیں اور دھمکیاں آ رہی ہیں۔ تو اب جو عمران خان صاحب نے یہ الزام لگایا ٹیلی فون کالوں کا، تو آپ کی حکومت کیا ان ٹیلی فون کالوں کے حوالے سے کوئی تحقیقات کروانا چاہے گی؟ بھئی ہم نے تو ثبوت دیے، نام بھی لیے، ثبوت بھی دیے، اور کالز اب یہ جو بات کر رہے ہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ کبھی بہت وہ بھی ہوتا ہے، انسان کو خیال تو آتا ہے کہ کل جو کالز کروا رہا تھا، کل جو یہ ساری اکھاڑ پچھاڑ کرا رہا تھا، آج اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ آج کہہ رہے میرے ممبرز کو کالز آ رہی ہیں اور یہ کالز کو منع کر دو۔ اور جب تم لوگوں کو کالز کراتے تھے تب ہمیں تو آتی تھی کالز، ہمیں تو دھمکیاں بھی آتی تھی، لیکن ہم نے فیس کیا۔ 2 مہینے بعد ہمارا انقلاب فوت نہیں ہو گیا۔ اب ان کالوں کی تردید کر رہی ہیں آپ کی حکومت ہے؟ بھائی میں تو یہ بالکل ہے تو ثبوت لے آؤ سامنے۔ یہ XYZ کیا ہوتا ہے؟ ABC پڑھنی شروع کر دیتے ہو، ہے تو ثبوت لے آؤ نا۔ بتائیے گا کہ پنجاب میں کہا جا رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی تیاری ہے، آپ جا رہی ہے، تو یہ تیاری کیسی ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ کو یہاں پر انتہائی شان طریقے سے پروٹوکول دیا جا رہا ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ یہ جو آپ نے پنجاب کی بات کی، دیکھیں وہ عدالتی حکومت ہے، وہ ناجائز حکومت ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، جتنی جلدی ہو جائے اتنا بہتر ہے۔ جی عمران خان صاحب کی جانب سے بات مارچ کے حوالے سے تیاریاں کال دے دی گئی ہے، کیا آپ لوگ پاور کے ذریعے ان کو روکیں گے یا پھر کوئی ڈائلاگ یا پھر مذاکرات کے ذریعے معاملات کو ٹیکل ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں لانگ مارچ ہم نے بھی کیے، باقی جماعتوں نے بھی کیے۔ میں جمہوریت کی حامی ہوں، میں جمہوریت میں جمہوری رائے کا احترام کرتی ہوں، لیکن یہ بات جمہوری جماعتوں کی اور یہ جمہوری لیڈران کے لیے، جو انسان جتھے لے کر آ جائے اور کبھی وہ کہے کہ پرائم منسٹر کو گردن سے نکالو، مار مار کے پولیس والوں کی ہڈیاں توڑ دیں، اور پھر جنرل راحیل شریف سے ملاقات کرنے رات کے اندھیرے میں ہنستا ہنستا نکل جائے، اور اس کے بعد وہ جب کہے کہ میں الیکشن کی ڈیٹ لینے آ رہا ہوں تو پورے اسلام آباد کو نظر آتش کر دے، اور جو املاک ہیں ان کو نظر آتش کر دے، اور جتھے لے کر حملہ آور ہو کہ میری بات اگر نہیں مانی تو میں آگ لگا دوں گا۔ میں اس کو نہ جمہوری جماعت سمجھتی ہوں، نہ جمہوری رویہ سمجھتی ہوں، نہ جمہوری لیڈر سمجھتی ہوں۔ ان کو لانگ مارچ کی ضرورت تھی، کچھ تھی، تو اس کے ایک طریقے ہوتے ہیں، آپ دھمکانے کے لیے نہیں کر سکتے۔ اور پھر وہ سارا جو نیریٹو دیا تھا انہوں نے کہ میرے خلاف سازش ہو گئی، مجھے امریکہ نے میرے خلاف سازش کر دی، بین الاقوامی سازش کر دی، آج انہی لوگوں کو بلا کے ان سے مل رہے ہیں، ان کو پیسے دے رہے ہیں کہ میرے دوبارہ سے تعلقات جو ہے وہ بحال کراؤ۔ تو کدھر گئی وہ سازش جس کے نتیجے میں ہم نے یہ انقلاب دیکھا تھا، غلامی کی زنجیروں سے آزادی، انقلاب لے کے آ رہا ہوں، تو وہ انقلاب تو رانا ثناء اللہ کے ڈر سے نکلا ہی نہیں۔ ایک سیکنڈ اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں وہ چلتا ہوا وہاں سے کہ میرے خلاف خط آ گیا، سازش ہو گئی، امریکہ نے سازش کر دی، امپورٹڈ حکومت آ گئی، یہ ہو گیا، اور اب کیا بات ہے، اب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پہ آ کے ساری بات رک گئی کہ میرے پسند کا چیف اپوائنٹ کرو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں پورے انسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ ملائن کر دوں گا، ان کے چہرے سیاہ کر دوں گا۔ یہ رویہ ایک جمہوری انسان کا رویہ ہے؟ مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ یہ کوئی جمہوری انسان کا رویہ ہے کہ میرے پسند کی اگر بندہ نہیں آیا تو میں سب کے چہرے داغدار کر دوں گا؟ ان میں سے ایسے آفیسرز بھی ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں قربان کی ہیں، دی ہیں، قربانیاں دی ہیں، اس عہدے تک پہنچے۔ تو بات یہ، اور یہ جو کہ نواز شریف کو نہیں اپوائنٹ کرنا چاہیے، زرداری کو اپوائنٹ نہیں کرنا چاہیے، چور کیونکہ وہ ان کی چوری کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ اپنی بھی عمران خان صاحب کی چوری، وہ جو ہیروں کا ہار تھا وہ پکڑی گئی تھی، تو اصل میں یہ اپنی چوریوں کو چھپانا چاہتے ہیں، بات اور کچھ نہیں۔ وہ یاد ہے نا ہیروں کا ہار جو چوری ہوا تھا؟ تو یہ سب جو ہے نا، یہ سب یہ ڈرامہ ہے اور یہ پوری دنیا جانتی ہے بھائی۔ ملاقات ہونی چاہیے تھی لانگ مارچ کے عمران خان اور جناب باجوہ کی ملاقات۔ بھائی میں نے تو یہی بات کی
میں نے تو بالکل یہی بات کی ہے کہ جو ملاقات کی ہے رات کے اندھیروں میں اگر کی ہے تو بتاؤ نا قوم کو, اپنی جماعت کو بتاؤ, اپنی کو کمیٹی کو بتاؤ کہ میں کس سے ملاقات کر کے آیا ہوں. تم بتاتے ہو اپنے لوگوں کو جو وہ تمہیں بتائیں. بتایا کہ رانا شمیم کے جب وہ آیا تھا ایفیڈیوٹ تب آپ نے کہا تھا کہ یہ جو حکومت آتی ہے یہ جانے والے جو بھی حکومت آتی ہے لیکن یہ کوئی نہیں بتا رہا اس قوم کو اس کی اصل مسئلے کی جڑ کیا ہے. میں بتا رہی ہوں نا, میں بتا رہی ہوں. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. ان کے حوالے سے جب ان کا ایفیڈیوٹ والا معاملہ آیا تھا, سارا کچھ آیا تھا, تو آپ نے یہیں پہ کھڑے ہو کے کہا تھا یہ قدرت کا قانون ہے, فتح ہوئی ہے, سچ کی فتح ہوئی ہے, لیکن انہوں نے یہاں پہ آپ اپنا معافی مانگ لیا, واپس لے لیا. اس پر کیا کہیں؟ دیکھیے انہوں نے جو بھی کیا مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں, لیکن ایک رانا شمیم کی گواہی نہیں ہے اس میں گواہیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. اس میں جو وفات پا گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے, جج ارشد ملک سے لے کر شوکت عزیز صدیقی صاحب, انہوں نے وہ سب کچھ آن ریکارڈ ہے, وہ سب کچھ کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں, لوگوں نے دیکھی ہیں, سنی ہیں. شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جو انکشافات کیے ہیں وہ انہوں نے لائیو کیے تھے لوگوں کے سامنے, دنیا نے سنے. تو آپ کس کی گواہی کو جٹلائیں گے؟ اور جس طرح یہ نیب نے فرار اختیار کیا ہے میرے کیس میں, ابھی نواز شریف صاحب انشاءاللہ واپس آئیں گے, ان کے کیس میں بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ انصاف کی جیت ہو کے رہنی ہے. لیکن فی الحال جو میرے کیس میں نیب کی نے جو فرار اختیار کیا اس کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے فرمایا تھا, جو جج ارشد ملک نے کہا, جو رانا شمیم صاحب نے کہا کہ وہ ہو بہو سچ ہے, 100% سچ ہے, اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. ورنہ اگر کوئی ثبوت ہے تو سامنے رکھ دیں. کسی کے اور وہ میں ایک بات بتا دوں, وہ جس کے لاڈلے ہیں نا وہ عمران خان کو لاڈلا نہیں سمجھتے, وہ اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں. تھینک یو. ایک منٹ مجھے ان کا سوال لینے دیں. اس میں انہوں نے عمران خان صاحب نے دلت اوقات میں جو باتیں مذہب کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, قرآن کے بارے میں وہ دکھائی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے بات کرنی ہوتی ہے تو یا تو آپ پڑھ کے آیا کریں یا اس کو بات نہ کیا کریں. اس کے بعد ان کے خلاف پنجاب میں بھی دہشت گردی کی دفعہ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا, آج اے پی میں بھی درج کر لیا گیا. تو میم یہ بتائیں کہ وفاقی حکومت اور مسلم لیگ نون کی اس حوالے سے کیا پالیسی؟ مجھے وفاقی حکومت اور مسلم لیگ نون کی پالیسی کا اس پہ میں بات نہیں کروں گی, میں اپنی بات کروں گی اور میں ساری قوم کی بات کروں گی. بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ جاوید لطیف صاحب پہ مقدمہ بنے یا باقیوں پہ بنے, آپ اپنی بات تو دیکھیں آپ کیا رہے ہیں. آپ کبھی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے میں قوم کو آزاد کروں گا, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک سے لوگوں کو آزاد کروں گا. یہ آپ کس قسم کی زبان بول رہے ہیں؟ کبھی آپ کہ 1,40,000 پیغمبر آئے ہیں دنیا میں, کبھی آپ لا الہ الا اللہ کا مطلب اپنی سیاسی جدوجہد میں نکال لیتے ہیں, کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دینے کے لیے نبوت دی تھی, اسی طرح میرے ذمہ داری. آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ یہ آپ کیا آل فال بکرے, آپ کو اندازہ بھی ہے یا آپ کی مینٹل کنڈیشن اتنی خراب ہو گئی ہے کہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے؟ اور اگر سلپ آف ٹنگ بھی ہے تو پھر بھی آپ کو شرم آنی چاہیے. ایک انسان جو عوام سے خطاب کر رہا ہے, عوام کے ذہنوں میں اپنی بات ڈال رہا ہے, اس کو 10 دفعہ ریہرس کر کے, خاص طور پر جب مذہب کا معاملہ آئے تو 10 دفعہ سوچ کے ایک بات کہنی چاہیے. پھر آپ سلپ آف ٹنگ کہہ کے بھاگ نہیں سکتے. تو یہ اجازت پورے پاکستان میں صرف خان صاحب کو ہے کہ وہ جو چاہے کفر بکیں, آل فال بکیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اس پہ اعتراض اٹھانے والے کو سزا ملتی ہے یا اس پر مقدمہ درج ہوتا ہے. میڈم ایک خاتون صحافی فوزیہ شاہد کے گھر میں ڈکیتی, میڈم ایک خاتون صحافی فوزیہ شاہد کے گھر میں آج ڈکیتی پڑی ہے رات کو, ان پہ تشدد بھی کیا گیا ہے میڈیا ٹاؤن میں. اس کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے
पार्टी की तरफ से भी कोई मौक़िफ़ ज़रूर दें। मैं उसकी मजम्मत करती हूँ। मैं राना सनाउल्लाह साहब से अभी कहूँगी गाड़ी में बैठ के कि इस केस को टेकअप करें और देखें कि ऐसा क्यों हुआ। परफॉर्मेंस की बात करें, डॉलर ट्रेड करें 240 पे, 3700 रुपए मन गंदम हो गई है, लोगों को रिलीफ देना है, आप किस लिए आए हैं, दोबारा इलेक्शन भी आ रहा है, अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगी? देखिए, मैं पहले भी इस चीज़ पे कॉम्प्रिहेंसिवली बात कर चुकी हूँ। मैं उनको बिल्कुल इस चीज़ में एग्जॉनरेट नहीं करती कि बिजली के बिलों में जो इजाफा हुआ है वो आवाम की कुव्वत से बाहर है, उस पर आवाम को बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा है और पड़ रहा है महंगाई की वजह। लेकिन महंगाई की वजह शहबाज शरीफ साहब नहीं, महंगाई की वजह वो IMF का मुआहदा और इमरान खान की 4 साल की नालायकी और नाअहली है, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी आजकल जो है वो इस पोजीशन में है कि उसको ठीक करने की कोशिश के बावजूद भी अभी वो ठीक नहीं हो सक रही। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये जो 4 साल की नाअहली और नालायकी, इसके दूरस्त नताइज होते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला संभल जाएगी। लेकिन इसका जो जिम्मेदार है, इसका जो मुजरिम है, उसका नाम है इमरान खान। शुक्रिया, थैंक यू।